ملت برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی بے شمار اور بے پایاں بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کسی انسان کو عافیت مل جانا ہے۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ آسان سے لفظوں میں سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو دنیا کی زندگی ایسی زندگی مل جائے کہ دنیا میں بھی وہ حسن و کمال کے ساتھ کسی امتحان کے اندر، کسی آزمائش میں پڑے بغیر زندگی گزار کر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اور ایسی زندگی گزار کے چلا جائے کہ جس میں مشکلات اور مصائب بھی نہ ہوں، اور آخرت میں قبر میں وہ کامیاب بھی ہو جائے۔ تو ایسی زندگی مل جانا، ایسی حالت عطا ہو جانا، اس کا نام عافیت ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، آل عمران کی 102، جس میں خالق عز و جل نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی ہر حال میں اسی سے ڈرو، سب سے زیادہ خوف اسی کا دل میں ہونا چاہیے۔ اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور کوشش کرنا کہ تمہیں جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، کہ جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب تقوی والی زندگی مل جائے اور موت اسلام والی مل جائے، اور آخرت میں بھی آسانی سے حساب یسیر، آسان حساب نصیب ہو جائے، اور آدمی خیر عافیت سے پل صراط سے گزر کے جنت میں چلا جائے، یہ عافیت ہے۔ وگرنہ اگر انسان کسی مشکل میں، آزمائش میں، ابتلا میں پڑا ہو تو اس امتحان، کٹھن امتحان سے گزر کر اس کو اگر پار جانا پڑے تو انسان بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات اس آزمائش کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم جناب عباس، سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ رب العزت سے جب کچھ مانگوں تو کیا مانگوں؟ فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، تو جب تم اللہ سے کچھ مانگو تو اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ دینے والا وہی ہے، باقی سب مانگنے والے ہیں۔ تو جب اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو۔ فرماتے ہیں ثم مکث ایام، پھر کئی دن بعد دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے اسأل اللہ تعالی، کہ جس کو میں اللہ سے مانگوں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے یہ بھی حضور بتایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے۔ اب رشتے میں ہیں تو چچا، لیکن امتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں اللہ سے اب کیا مانگوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا عباس، یا عم رسول اللہ، عم رسول اللہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا جان، صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، جب بھی اللہ سے مانگے تو دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت کا سوال کریں۔ دوبارہ پھر آپ نے عافیت مانگنے کو ہی کہا۔ اسی طرح
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ایک مرتبہ ممبر پر، مسجد کے ممبر نبوی شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں، ثم بقا، اور کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی طرح حضور بھی ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، فبقا ثم بقا، اور حضور بھی روئے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ صلی اللہ العفو والعافیہ، کہ اللہ رب العزت سے معافی اور عافیت مانگا کرو۔ حضور نے روتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے معافی اور عافیت مانگا کرو، اس لیے کہ جس کو عافیت مل گئی اس کو ہر چیز مل گئی، اور عافیت سے بڑھ کر ایمان کے بعد کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن انسان کیا کرے، دنیا کے اندر اسے بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، حالات زمانہ، معاشرہ، سوسائٹی، کوئی کہتا ہے کہ اچھی جاب، کوئی کہتا ہے کہ بڑا کاروبار سب سے بہتر ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ماڈل کی گاڑی سب سے اچھی چیز ہے، کسی کے دل میں سب سے عالی شان مقام، رہائش، محلات کی خواہش ہے۔ حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی چیز وہ عافیت ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں ہر عقل مند انسان اس کا مشاہدہ کر چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، بادشاہتیں بھی ہیں، محلات بھی ہیں، عالی شان گاڑیاں بھی ہیں، کھانا بھی اعلیٰ ترین، لباس بھی مہنگا ترین، سب کچھ ہے، گھر والے، اولاد، خاندان، عزت، دوست، لیکن وہ انسان کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے، خدا نخواستہ اچانک کوئی مصیبت اس پر ٹوٹ پڑے، اچانک کوئی غم اس پر سایہ فکن ہو جائے، کوئی اچانک کوئی ذہنی یا جسمانی معذوری کے اندر مبتلا ہو جائے، جب وہ اپنا ٹیسٹ کروائے، چیک اپ کروائے تو خبر یہ ملے کہ حالت ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی اچانک آنے والی مصیبت میں انسان پھر ہر نعمت کو بھول کر اللہ سے صرف عافیت ہی مانگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ان دولتوں کا، ان کروڑوں روپے کے بیڈ اور بستروں کا، میں تو چند دنوں کا مہمان ہوں، یا وہ غم اس پر ایسا پڑتا ہے کہ ساری خوشیاں بھول جاتا ہے۔ تو اس حالت سے پناہ مانگنا، اس صورتحال سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا، اسی کا نام عافیت ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو ایسی صورتحال سے دوچار ہونے سے پہلے ہی اس عافیت کی اہمیت کو سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتا رہے۔ تو عافیت سب سے بڑی نعمت ایمان اور یقین کے بعد، کہ جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، خاندان کی سلامتی، دماغ کی سلامتی، جسم کا ایک ایک حصہ، اور پھر معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ عافیت مانگو اس لیے کہ ایمان و یقین کے بعد اس سے بڑی خیر اور بھلائی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر ہمیں یہ ارشاد مبارک، ارشاد نبوی ملتا ہے عافیت کے حوالے سے ہی، فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سریا معافا فی جسدی عنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا، کہ عافیت اور سلامتی یہ اتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت اور اس کا احسان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح اٹھے اور اس حال میں وہ صبح کرے کہ وہ اس کا بدن بھی سلامت ہو اور وہ امن و امان کی حالت میں ہو، اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا یا کھانے کے پیسے موجود ہوں،
یعنی بدن ذہن سب سلامتی میں، اہل و عیال سلامتی سے، اور صرف ایک دن کا کھانا یا اس کے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے سارے جہان کی نعمتیں اس کو عطا فرما دی ہیں، سارے جہان کی نعمت مل گئی۔ اس لیے کہ اس کو سارا جہان بھی اگر دے دیا جائے لیکن خود کسی مصیبت آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو اس سارے جہان کا اس نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے جسم ذہن کی سلامتی، اہل و عیال کی سلامتی، اور ایک دن کا تھوڑا سا کھانا اگر مل گیا تو اپنے آپ کو یہ غریب نہ سمجھے، اپنے آپ کو بد نصیب نہ سمجھے، معاذ اللہ۔ یہ بد نصیب نہیں، یہ خوش نصیب ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حیزت لہ الدنیا، اس کے پاس اللہ نے ساری دنیا کی نعمتیں سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دی۔ اسے اس عافیت کی ایسی قدر کرنی چاہیے۔ تو بسا اوقات انسان دنیا کے شکوے کرتے کرتے، حالات زمانہ کا رونا روتے روتے، وہ اس عافیت کی نعمت کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑی خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ نعمت کی ناقدری اور نعمت کی ناشکری نعمت کے چھن جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ پروردگار عالم ناشکری پر نعمت کو واپس لے لیا کرتا ہے، اسی لیے احادیث کا مفہوم بنتا ہے کہ یا اللہ ہماری کسی ناقدری، ناشکری، بھول اور چوک کی وجہ سے، خطا اور نسیان کی بنا پر ہمیں اپنی کسی نعمت سے محروم نہ فرمانا۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے خطا، بھول چوک، گلا شکوہ حد سے زائد ہی ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، اور عافیت کا شکر سب سے زیادہ ادا کرنا، کیونکہ یہ عافیت اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر نعمت اس عافیت کی نعمت کی وجہ سے انسان کے لیے نعمت بنتی ہے۔ یہ عافیت کی نعمت نہ ہو تو پھر کوئی چیز اس کو نعمت نہیں لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جب نصیحت فرمائی تو اس کو نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے جو الفاظ بیان فرمائے، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ دیکھو اے نوجوان، 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت سمجھ لینا۔ اور یہ جو 5 باتیں ہیں جن کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے، یہ 5 باتیں عافیت ہیں، یہ 5 عافیت کے اندر شامل ہیں۔ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھنا یعنی ان کا شکر کر کے ان سے فائدہ اٹھا لینا۔ غنیمت سمجھنے کا یہی موقع ہے کہ فلاں موقع غنیمت تھا، فلاں موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ اس موقع غنیمت سمجھنے کے معنی اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ تو 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، فرمایا پہلی عافیت کی چیز کیا ہے؟ جوانی کا زمانہ۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لینا۔ اب جوان انسان، ہاتھ پاؤں دل دماغ جسم کا ایک ایک بال ماشاءاللہ سلامت ہے، اب اس کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بڑھاپا پتہ نہیں کب آنا ہے، پتہ نہیں کب آنا ہے، لہٰذا اس جوانی میں تو وہ کرو جو تمہارا جی چاہے۔ تو جوانی کو مستانی سمجھ کر خواہشات نفس کی نظر میں انسان قربان کر دیتا ہے، اور رحمت عالم فرما رہے ہیں کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، یہ عافیت کا زمانہ ہے، اس کو کسی اچھے کام میں، کسی فائدے کے کام میں استعمال کر لو۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اور اپنی صحت کے زمانے کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کیونکہ ہر انسان کبھی نہ کبھی تو بیمار ہوتا ہے، کبھی بیماری آنے سے پہلے دستک دیتی ہے، اور کبھی بغیر دستک دیے بن بلائے مہمان کی طرح اچانک ہی آ جاتی ہے۔ اور یہ دونوں طرح کے مشاہدات ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں ضرور دیکھتا ہے، کبھی اچانک کوئی بیماری آ گئی، اور کبھی بیماری آنے سے پہلے بڑے مسائل، پھر بڑی بیماری آتی ہے۔ تو اس لیے سدا صحت تو کسی کو نہیں ملتی، ہمیشہ صحت مند اور جوان کوئی نہیں رہتا، چاہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے کوششیں کر لے، چاہے دنیا کے اسباب اختیار کر لے، بیماری کبھی نہ کبھی تو آنی ہی ہے۔ تو
تو اس لیے بیماری سے پہلے جتنا صحت کا زمانہ ہے، جتنی صحت آج ملی ہوئی ہے، آج اس صحت کو غنیمت سمجھ لے۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وغنا کا قبل فقرک، اور اپنی دولت کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی خوشحالی کو اپنی غربت اور تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ایک امیر انسان، ایک مالدار ہمیشہ مالدار رہے۔ دنیا نے بڑے بڑے مناظر دیکھے ہیں، انقلابات دہر، زمانے کے انقلابات بہت کچھ انسان کو دکھا دیتا ہے۔ بڑے بڑے ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں، کاروباری نقصانات، اور انسان مختلف طرح کی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے کہ ساری زندگی جو ہاتھ یوں رہا، اللہ نہ کرے اس ہاتھ کو کبھی لوگوں کے سامنے یوں بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اور نوجوانوں کو یہ وصیت فرماتے ہیں کہ اپنی دولت کو، روپے پیسے کو اور خوشحالی کی زندگی کو اپنی غربت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وفراغ قبل شغلک، اور فرمایا کہ اپنے فارغ وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جو فارغ وقت ہے، ایسا فارغ وقت کہ فرائض ادا ہو چکے ہوئے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، پیسہ موجود ہے، کوئی ذہنی دباؤ، کوئی تناؤ نہیں ہے، اور فارغ چھٹی کا وقت ہے، تو اس ایسے فارغ وقت کو اللہ کی طرف سے عافیت سمجھنا چاہیے کہ یہ عافیت کا وقت ہے۔ ورنہ خدا نخواستہ یہ کہ ہسپتالوں کے چکر لگا رہا ہوتا، مقدمات میں پھنس کے عدالتوں کچہریوں کے چکر لگ رہے ہوتے، نامعلوم کس مصیبت میں کس روڈ پہ پریشان کھڑا ہوتا، تو اللہ نے اس کو ساری مصیبتوں سے بچایا اور اس کو آسانی کے ساتھ فارغ وقت عطا کیا۔ اب یہ فارغ وقت جو ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کسی اچھے فائدہ مند کام میں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ مصروفیت کا پہیہ جب چلتا ہے تو بڑے بڑے انسان پھر حسرت لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ اے کاش ہمیں موقع ملتا تو ہم اتنا قرآن پڑھ لیتے، اتنے نفل پڑھ لیتے، اتنا صدقہ کر لیتے، اتنے فلاں اچھے کام کر لیتے، لیکن پھر موقع نہیں ملتا، اور مصروفیات انسان کو گھسیٹتے گھسیٹتے وہ قبر تک لے کر جاتی ہیں۔ اس لیے جس کو زندگی میں جتنا فارغ وقت ملے، اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اور آخری بات، پانچویں بات فرمائی وہ حیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت اور عافیت سمجھ لو اپنی موت سے پہلے پہلے۔ اس لیے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت پہ انسان بڑی بڑی خواہشات کرے گا۔ موت کے وقت اس کی سب سے بڑی خواہش جو قرآن نے ذکر کی، وہ خواہش یہ ہوگی کہ اے میرے رب، مجھے تھوڑا سا زندگی کا اور وقت عنایت فرما دیجئے۔ یہ موت کے وقت جو بہت ساری خواہشات ہر انسان کرتا ہے، اس میں سے ایک بڑی خواہش یہ ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی زندگی اور دے دے، ایک سیکنڈ مل جائے، ایک لمحہ اور نصیب ہو جائے، اور اس لمحے کا میں کیا کروں گا؟ اس لمحے میں تیرا ذکر کروں گا، اے رب میں تیری عبادت کروں گا، میں تیری بندگی بجا لاؤں گا، میں تیرے نبی کی اطاعت کروں گا۔ تو گویا کہ زندگی ہے ہی اللہ کی اطاعت کے لیے، یہ بات انسان کو سمجھ لینی چاہیے۔ اگر زندگی میں نہیں سمجھے گا تو موت عنقریب اس کو سمجھا دے گی۔ موت پر تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی تھی اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن ضائع کر دی فضول سیاسی تبصروں کے اندر، سیاسی بحثوں کے اندر، جن کا کوئی حاصل نہ تھا، کوئی مقصد نہ تھا، کوئی فائدہ نہ تھا، فضول فروعی بحثوں کے اندر، مذہبی فقہی بحثوں کے اندر، جن کے مذہبی بحثوں کے اندر بحث میں پڑھ کر کوئی عملی فائدہ کوئی نہیں تھا، بس قیل و قال، بحث و مباحثہ، مناظرے مجادلے اور فضول مذہبی بحثوں کے اندر وقت گزار کے زندگی ضائع کر دی۔ کسی نے زندگی ضائع کر دی ٹی وی کے سامنے، اسکرین کے سامنے بیٹھ کر، اپنے ہاتھ پہ موبائل، ٹیبلٹ، ڈیوائس رکھ کر فیس بک استعمال کرتے کرتے۔ کسی نے زندگی گزار دی نئے سے نئے کھانوں سے اپنے لذت دہن کو پورا کرتے کرتے۔ تو اس زندگی کو ضائع کر دیا، لیکن موت کے وقت وہ تمنا کرے گا اے کاش مجھے زندگی کا تھوڑا سا حصہ اور مل جائے
کیونکہ اصل اس وقت حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ میری زندگی جو عافیت کے ساتھ گزری تھی یہ بڑی مزے کی زندگی تھی، اگر اس میں اللہ کی عبادت کر لیتا، اطاعت کر لیتا تو آج راحت اور خوشی پا لیتا۔ تو پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے عافیت اور غنیمت سمجھو، اور اللہ رب العزت کی رحمت اس زندگی کا فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ موت کے بعد پھر اعمال کام نہیں ہوں گے، پھر تو ان کا نتیجہ ملے گا۔ تو یہ عافیت ہے، زندگی عافیت ہے، صحت عافیت ہے، فارغ وقت عافیت ہے، کسی کو خوشحالی 4 پیسے دنیا کے مل جائیں حلال، وہ عافیت ہیں، اور جوانی کا زمانہ یہ عافیت کا زمانہ ہے۔ لہٰذا ان 5 چیزوں کو ان کے ختم ہونے سے پہلے غنیمت سمجھ کر ان سے دین دنیا کا فائدہ اٹھا لو۔ اور بہت سی احادیث مبارکہ میں ہمیں عافیت مانگنے کے لیے الفاظ بھی عطا کیے گئے۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیتے کہ جاؤ بھائی اللہ سے عافیت خود ہی مانگو، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہر اہم دعا حضور خود اپنی امت کو سکھا کر تشریف لے گئے ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ عافیت اتنی بڑی دولت تھی تو کیسے ممکن تھا کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی کوئی دعا منقول نہ ہوتی؟ تو ایک نہیں، ایسی درجنوں دعائیں ہیں، 20ویں دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اگر یہ دعائیں کوئی انسان مانگ لے تو عافیت کے بارے میں پروردگار عالم نے اس کو ہر کچھ عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما دیا۔ ایک آسان سی دعا، اللہم انی اسألک العافیہ، اگر عربی نہ آئے تو کم سے کم اردو میں مانگنے کی عادت ڈال لی جائے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک العافیہ، تجھ سے میں عافیت مانگتا ہوں۔ فی دینی، پہلی چیز، سب سے قابل ترجیح اور اہم ترین چیز وہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، نیک عمل ہے، فرائض واجبات کی ادائیگی۔ یا اللہ مجھے عافیت دے دے میرے دین کے بارے میں، یعنی میرا ایمان خراب نہ ہو، میرا عقیدہ خراب نہ ہو، مجھے گمراہی سے بچا لے، فتنوں سے بچا لے، اور میرا عمل ٹھیک رہے، سنت کے مطابق رہے، تو مجھے میرے دین میں عافیت دے دے۔ دنیا یا، اور مجھے میری دنیا کے اعتبار سے بھی عافیت عطا فرما دے، دنیا کے جتنے میرے معاملات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کام کاج ہیں، جو میرا معاش لگا ہوا ہے، میرا رزق کے دروازے کھلے ہیں، یا اللہ مجھے میری دنیا کے اعتبار سے بھی عافیت عطا فرما دے۔ تیسری چیز، وہ اہلی، اور مجھے میرے اہل، میری بیوی، میرے بچے، میرے گھرانے کے حوالے سے بھی مجھے عافیت عطا فرما دے۔ میری بیوی بچوں کے حوالے سے عافیت کیا ہے کہ وہ بچے صحت مند رہیں، خوشحال رہیں، ان کی زندگیوں میں دکھ نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، اس لیے کہ جو مصیبت بچوں کو پہنچتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا دکھ ماں باپ کو ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کا دل اللہ نے بنایا ہی اسی طرح کا ہے۔ ماں باپ مجبور ہیں اللہ کی اس قدرت کے سامنے، اس لیے اولاد کا دکھ اور اولاد کی تکلیف ماں باپ کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو، یہ جو حکم فرمایا، اس حکم کی تفسیر میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اسے کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی بیماری، تکلیف پہنچ جائے تو اپنے ماں باپ کے سامنے جب ہوں تو صبر سے کام لیں، ماں باپ کے سامنے زیادہ ہا ہوں نہ کریں، زیادہ ہائے ہائے نہ کریں، اس لیے کہ اس بیماری کی وجہ سے اگر بچے کی دل سے آہ نکلتی ہے تو شاید بچے کو تکلیف تھوڑی ہو، اس آہ کو سن کر ماں باپ کے دل کو ٹھیس زیادہ پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کے سامنے صبر سے کام لینا چاہیے، اور خود بھی حوصلہ رکھے اور اپنے ماں باپ کو بھی تسلی دے کہ آپ فکر نہ کریں، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، میری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، مجھے صحت مل جائے گی، آپ فکر مت کریں۔ تو ماں باپ کو تسلی دے، کیونکہ ماں باپ کا غم اولاد کو دیکھ کر زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے اہل و عیال کے بارے میں اللہ سے عافیت مانگنا
تاکہ کوئی مصیبت، کوئی اچانک پریشانی، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، اب کیسے کیسے حالات و واقعات عبرت کے لیے اگر ہم غور فرمائیں تو ہمارے گرد و پیش میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، کیسے کیسے حادثات ہیں، کیسی کیسی مہلک بیماریاں ہیں، اور کیسے کیسے خطرناک جھگڑے ہیں، دلوں کے اندر کیسی کیسی نفرتیں ہیں، جس کی وجہ سے اس گھرانے کا سارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ہنستا بستا گھرانہ، تعلیم یافتہ گھرانہ، دیندار گھرانہ، لیکن ان مصائب کی وجہ سے، ان مشکلات کی وجہ سے وہ گھرانہ پریشانیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس لیے دعا مانگی گئی کہ یا اللہ مجھے میرے اہل و عیال کے بارے میں عافیت عطا فرما، اور چوتھی چیز وہ مالی، اے اللہ مجھے میرے مال و دولت کے بارے میں بھی عافیت عطا فرما۔ مال و دولت کے بارے میں عافیت کا مطلب عام لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یا اللہ میرا مال ضائع نہ ہو، میری تجارت میں نقصان نہ ہو، میری نوکری ختم نہ ہو، حالانکہ یہ تو مال میں عافیت کی ظاہری شکل ہے کہ مال برقرار رہے۔ اصل مال و دولت کے اندر عافیت یہ ہے کہ یا اللہ یہ مال و دولت میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و دولت تو ہے لیکن یہ مال و دولت آخرت کے عذاب کا سبب بن جائے، کہیں یہ مال و دولت رشتے ناتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جائے، قطع رحمی کا سبب بن جائے، کہیں یہ مال و دولت گمراہی اور عیاشی اور بے حیائی کا ذریعہ بن جائے، کہیں یہ مال و دولت تکبر کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو صرف مال و دولت کا باقی رہنا ہی مال و دولت کی عافیت نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کے باقی رہنے کے ساتھ ساتھ اس دولت کی برکت نصیب ہو جائے۔ اگر مال و دولت تو بے انتہا ہے لیکن اس میں سے برکت نکل جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان صحیح سلامت ہے، ہاتھ پاؤں بال صحیح سلامت، صحت مند جوان، لیکن اس کے بدن سے صرف روح نکل جائے تو خالی روح کا نکل جانا ایک حسین و جمیل، لمبے چوڑے حسین و جمیل جوان کی زندگی کے خاتمے کا نام ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اگر برکت نہ رہے اور ڈھیروں خزانے بھی ہوں تو اس خزانے میں سے روح نکل جائے، جو اصل روح ہے برکت، تو مال کے اندر برکت رہے، تو چوری بھی نہ ہو، ڈکیتی بھی نہ ہو، جلے بھی نہ، گم بھی نہ ہو۔ اگر مال و دولت ہے لیکن غلط استعمال ہو گیا، مال و دولت ہے لیکن کسی اچھے کام میں استعمال ہی نہیں ہو رہا، مال و دولت تو چھوڑ کے چلا گیا لیکن اس کے مرنے کے بعد وارثین کے اندر جھگڑے شروع ہو گئے، جائیدادوں کے جھگڑے جو نسلاً بعد نسل چلتے ہیں، کئی نسلوں تک وراثت کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ جائیے ہم جا کر دیکھ لیجئے، آج عدالتوں میں کیسز اٹھا کر دیکھیے، دارالفتاؤں کے اندر جو فتوے پوچھے جاتے ہیں کہ وہ تیسری چوتھی نسل اوپر جا کر کہیں جھگڑا شروع ہوا تھا اور پوتے پڑپوتے سے بھی نیچے بات چلی گئی لیکن وہ جھگڑے ختم نہیں ہوئے۔ بہن بھائی آپس میں خونی رشتوں کے باوجود خونی دشمنوں کی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ عافیت نہیں ہے، دولت تو ہے لیکن وہ دولت فساد کا ذریعہ، قطع رحمی کا ذریعہ بن گئی۔ تو یہ کیسی جامع دعا ہے، اس دعا کو ہر نماز کے بعد ہر لمحے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے میرے رب میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے دین کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں، اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اور اپنے مال و دولت کے بارے میں، کیونکہ جس کو عافیت مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ہر شے، ہر چیز عطا ہو گئی۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی، پوری امت مسلمہ کو اور تمام مسلمانوں کو ہر حال میں عافیت عطا فرمائے، اور آزمائشوں سے، مصائب سے، بیماریوں سے، اچانک آنے والی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا